السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ایپیسوڈ 47 پارٹ 2 لے کے آیا ہوں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جتنی سپیڈ سے سبسکرائب کریں گے اتنی ہی سپیڈ سے میں ایپیسوڈ ڈالوں گا۔ تو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر میرا بھی دل نہیں کرتا ریکارڈنگ کرنے کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل کیسے سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ سبسکرائب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہو جو سبسکرائب کرنے پہ چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سبسکرائب، اس کے بعد لائک کر دینا، اور اس کے بعد اگر جو آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں مل رہی ہوں ایپیسوڈک وائز تو آپ نے میرے چینل پہ کلک کرنا ہے ناولز بائی ماجد پہ، اور یہاں سے آپ نے پلے لسٹ میں جانا ہے، اور یہاں سے یہ رمز جنون بائے، یہاں سے آپ کو تمام ایپیسوڈ مل جائیں گی ایپیسوڈک وائز۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عائش کمرے میں داخل ہوتے خود کو گھسیٹتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کبرڈ کھولی۔ سیاہ رنگ کی شارٹ سی نائٹی دیکھ کر اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے وہ نائٹی اٹھاتے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ نائٹی بے حد شارٹ تھی، گھٹنوں سے بہت زیادہ اوپر، بیک لیس، جہاں پردے ہونے چاہیے تھے وہاں صرف نیٹ لگی تھی۔ واقعے میں ہی اس نائٹی میں کچھ چھپ نہیں رہا تھا۔ نائٹی کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو رخسار پر موتیوں کی لڑی کی صورت میں گر رہے تھے۔ ہاتھوں میں پکڑے اس لباس کو زاویار خانزادہ کے سامنے پہن کر اسے جانے میں کوئی خفت، کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو رکھتا ہی اسے اپنی باہوں میں اس سے بھی بدتر حلیے میں تھا۔ اس نائٹی میں تو وہ پھر بھی کچھ پردے میں تھی، مگر اس کی باہوں میں وہ ہر پردے سے آزاد ہوتی تھی۔ خفت و شرم اسے زاویار خانزادہ کے پسندیدہ لباس پہننے سے ہو رہی تھی۔ وہ ہر رات اس کی باہوں میں اس کی بے رحم شدتیں تو سہن کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے سج سنور نہیں سکتی تھی۔ یہ نہیں کر سکتی تھی وہ۔ عائش نے کبٹ کو استہزائی یا زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ اتنے بڑے ڈریسنگ روم میں اس کے چند جوڑے رکھنے کے لیے اسے جوتوں والا ایک ریک ملا تھا، مگر اس نائٹی کے لیے کبٹ کا ایک حصہ خالی ہو چکا تھا، جس میں برانڈڈ نائٹیز، اس کی پرائیویٹ بے شمار چیزیں وہاں پڑی تھیں جو زاویار خانزادہ اس کے لیے خود خرید کر لایا تھا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت کے لیے مرد کا دل کب کب وسیع ہوتا ہے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ حویلی کے ملازموں کے برابر جگہ دینے والا زاویار خانزادہ اس کے ساتھ بستر بڑے حق سے شیئر کرتا تھا۔ عائش نے استہزائیہ مسکراتے مختلف لپسٹک پرفیوم دیکھے، یعنی زاویار خانزادہ کو اب وہ ہر رات سجی سوری اپنی باہوں میں چاہیے تھی۔ دن کی روشنی میں اسے مہنگے پروڈکٹ، مہنگے شیمپو، باڈی پروڈکٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر رات میں مہنگی برانڈڈ لپسٹک، پرفیوم، نائٹیز اس کے وجود کا حصہ بنانے میں زاویار خانزادہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سچ میں ظالم تھا جو وقت کے ساتھ اس کی سزائیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ یہ اس نے اب اسے اذیت دینے کا سب سے خطرناک طریقہ ڈھونڈا تھا۔ عائش نے اپنے عارض پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے، نفرت آمیز نگاہوں سے نائٹی کو دیکھتے زمین پر پھینکا۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتے، اپنی سیاہ مردانہ شال کندھوں پر جھٹکتے بھاری بوٹوں کی دمک سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ اپنی ریسٹ واچ اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، مرر میں اپنے مغرور اٹھے ہوئے نقوش کو دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنی مردانہ شال اتارتے صوفے پر اچھالی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی بلیک قمیض کے بٹن کھولتے تیکھی نگاہیں ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ وہ اسے 1 گھنٹہ پہلے حکم دے کر گیا تھا، وہ اسے کمرے میں اس کا پسندیدہ لباس پہنے تیار ملے۔ وہ ابھی تک ڈریسنگ روم میں کیا کر رہی تھی؟ زاویار خانزادہ صد نگاہیں ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے زاویار خانزادہ کی رنگت اشتعال سے سرخ ہوئی تھی، پیشانی کی شکنیں بڑھی تھیں۔ ڈریسنگ روم کے سفید پردے، کارپیٹ، فلور پر اس کی لائی تمام نائٹیز، میک اپ، پرفیوم کی بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ کبرٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ اس نے قہر بار نگاہیں اس پر ڈالی۔ عائش! زاویار خانزادہ کی بھاری پکار پر عائش کے بدن ایک لہجہ کو لرزہ طاری ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ یوں ہی آنکھیں میچے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے سرخ نگاہیں اس کی بچھی ہوئی مٹھیوں پر تھی۔ زاویار خانزادہ اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالے ڈریسنگ روم میں رکھی بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، جس میں اس کی برانڈڈ
کفلنگس مختلف چیزیں رکھی تھی۔ اس کے ڈرائر سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے وہ صوفے پر بیٹھا ٹیک لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے لائٹر سے سگریٹ جلاتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عائش پر گہری نگاہ ڈالی، جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں اس کے سامنے آنکھیں میچے ساکت بیٹھی تھی، مگر اس کی گرفت اپنی بھیجی ہوئی مٹھیوں پر بتدریج مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جسے دیکھتے زاویار خانزادہ کے لبوں سے بلند و بانگ کہکہا برآمد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے کہکہے پر عائش کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھی، مگر وہ ویسے ہی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے سگریٹ کے کش لیتا اس کی سرخ رنگت پر اپنی محظوظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی بے بسی زاویار خانزادہ کے اندر سلگتے تڑپتے بدن پر ٹھنڈے پانی کے چینٹے پھینکتی تھی۔ وہ اس پر گہری گرم نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کے سنہری سلکی بےحد خوبصورت بال کھلے تھے، شرٹ کے اگلے بٹن پھر سے کھلے تھے، جس میں سے نظر آتی گہرائیوں پر اس کی شدتوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہ گہرے کش لیتا اس کے نشیب و فراز پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ خان، ہم نے اپنا فون بی بی سے اس کے گھر والوں سے بات کروایا تھا۔ بی بی کا بھائی کوما میں ہے۔ یہ سن کر یہ حویلی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ ہم نے روکا، آپ کا ڈراوا دیا تو عائش بی بی نے کہا، تم شوہر کہلوانے کے لائق نہیں۔ جو مرد اپنی عورت کا ساتھ بستر پر ایسا سلوک کرے وہ شوہر ہوتا ہے کیا؟ عائش بی بی نے روتے اپنا بٹن کھول کر ہم کو دکھایا، درندگی کا نشان دکھایا تھا۔ گل رانا کے لفظ یاد کرتے زاویار خانزادہ کی پیشانی پر ابری شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے بغیرت کہنے سے کہیں زیادہ اس کا یوں کسی عورت کے سامنے اپنا عیاں کرنا اسے سوئیوں کی طرح چبھا تھا۔ اٹھو، وہ دھاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر مقابل کے بدن میں بری طرح کپکپی طاری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے نکلتی سسکیوں پر قابو پاتے مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ کافی جیدار تھی، وہ جانتا تھا۔ نکاح سے بہت پہلے وہ بہت جیدار اور نڈر پن دیکھ چکا تھا اس کا۔ وہ تو اس کی نکاح کے بعد اکڑ توڑ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے کارپیٹ پر پڑی پرفیوم کی بوتل اٹھائی، ایک نگاہ اس کی میچی ہوئی آنکھوں اور لرزتے بدن پر ڈالی۔ دوسرے لمحے وہ کبڈ پر زور سے پرفیوم کی بوتل پوری قوت سے مار گیا تھا۔ پرفیوم کی بوتل عائش کے سر کے اوپر کبڈ کے حصے والے پر لگی ٹوٹتی کارپیٹ پر بکھری تھی۔ عائش ڈر کر چیختے اٹھ کر اسی لمحے کھڑی ہوئی۔ زاویار خانزادہ اس پر استہزائیہ نگاہ ڈالتے گہرا کش لیتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے سانسیں روکے کارپیٹ پر بکھرے کانچ کو دیکھتے اپنے فیورٹ پرفیوم کی مہک کو اپنے اندر اترنے سے روک رہی تھی۔ جس پرفیوم کے بغیر اس کے دن کا آغاز نہیں ہوتا تھا، وہ دوبارہ سے ان عیاشیوں کی عادی نہیں ہو سکتی تھی جن کے بغیر رہنا اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سگریٹ سلگائے بغور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روک کے ٹوٹے کانچ کی کھڑکیوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ یہ خوشبو مجھے صرف تمہارے وجود سے اپنی قربت میں آتے چاہیے ہے۔ اس کمرے سے نکلتے مجھے تمہارے بدن پر خوشبو کا ایک چھونکا بھی پھوٹتا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ زاویار خانزادہ کی عورت ہو تم، تمہارے وجود سے پھوٹتی خوشبو تک کسی عورت کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ عائش نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ پیچھے کو ہوتے کبٹ میں سمائی۔ وہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کے سنہری بالوں کو پیچھے سے اپنی سخت گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے اس کی براؤن پرکشش آنکھوں میں اپنی نیلی گہری گلابی آنکھیں گاڑی تھی۔ تم اب مصطفیٰ ملک کی بیٹی نہیں، زاویار خانزادہ کی ملکیت میں آئی عورت ہو۔ میں تمہارے باپ بھائی جتنا بغیرت نہیں ہوں جن کا اپنی عورتوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ میں زاویار آلیان خانزادہ ہوں جس کا اپنی ماں اپنی بہن پر مکمل اختیار ہے۔ آج تک زمر خان کی ہمت نہیں پڑی کسی مرد کے سامنے بے پردہ جانے کی، اور تم سرعام بنی سوری مردوں کے ہجوم میں آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے مزید سختی سے اس کے بال دبوچتے اس کی نیلی سحرزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے انگارے چبائے تھے۔ عائش نے سسکتے ایک ہاتھ سے اپنے بال مقابل کی بے درد گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اس کی کوشش پر استہزائیہ مسکراتے مزید سختی سے اس کے بال جکڑ گیا تھا۔ کمی کمین کے سامنے خود کو بے پردہ کرو گی، اپنے بستر کی باتیں کرو گی۔ کہا تھا تمہیں تمہارے گھر کے مردوں کو تم پر کنٹرول نہیں، مگر مجھے ان جیسا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میری ملکیت میں آئی، اب میں تمہیں بتاؤں گا زاویار خانزادہ کی عورت کیسے بن کر رہا جاتا ہے، اس حویلی کی عورتیں کیسے رہتی ہیں۔ زاویار خانزادہ اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتا اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔
کرو گی آئندہ خود کو ایسے کسی عورت کے سامنے بے پردہ؟ اتار دو ایسے لباس کو جس کا پہننا نہ پہننا ایک برابر ہے۔ وہ اس کے بال چھوڑتے اسے بے دردی سے کبٹ کے ساتھ لگائے اس کی شرٹ کندھے سے چاک کر گیا تھا۔ عائش نے اپنے کندھے سے سرکتی شرٹ دیکھتے زاویار خانزادہ کو گلابی زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے زخمی شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ونی میں آئی عورت ہو، اس سے بڑھ کر تمہیں میرے نزدیک کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اس کے نزدیک بڑھتا اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سلگتی آنکھیں کاٹ گیا تھا۔ پہلے اچھی طرح تعین کر لیں زاویار خانزادہ، میرا مقام اصل میں ہے کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ملا رہے تھے، اب مجھے اپنی ملازماؤں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آپ کی حویلی کی عورتیں کیسی رہتی ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری طرح ان کے ساتھ ملازماؤں سے بھی بدتر سلوک نہیں ہوتا۔ ملازماؤں کا بھی مجھ سے بڑھ کر مقام ہوگا۔ عائش نے چٹکتے اعصابوں سے کہتے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ تمہارا مقام میری ماں اور بہن کے ساتھ کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ جو تمہارا مقام ہے وہ میں تمہیں روز بستر پر اچھی طرح بتاتا ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش کی تو تمہاری زبان دانتوں سے چبا ڈالوں گا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کے اطراف میں پوری قوت سے مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ کبرٹ کا گلاس ڈور لرز اٹھا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے اسے نیلی گلابی بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر رنگت میں شدید زردیاں گھلی تھیں جسے زاویار خانزادہ نے بخوبی محسوس کیا۔ اس کی ارتعاش ہوتی دھڑکنیں زاویار خانزادہ کو اپنے چوڑے چٹانی سینے میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے ہیں میرا ہاتھ تم پر نہیں اٹھا، اس لیے کوشش کرو آئندہ بھی نہ اٹھے۔ میری شدتیں سہ نہیں سکتی، تھپڑ کھاتے جان سے جاؤ گی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے چھوتے اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی گرم نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ مقابل کی نیلی آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو اپنی نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ گہری نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس کا گلابی پن اور شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ نائٹی پہن کر ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے میرے پاس آؤ۔ اس وقت مجھے تمہارے لبوں سے سسکاریوں کے علاوہ کچھ بھی سننا پسند نہیں ہے۔ پتہ ہے نا تمہاری پلکیں تک میرے حکم پر چپکاتی ہو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے نرم مگر کاٹدار استہزائیہ لہجے میں کہتے اسے قربت کے لمحے یاد کروائے تھے جہاں وہ اس کی سختی پر اس کی ہر بات مانتی چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اس لیے میری تابعداری دکھاتے خود پر رحم کھاؤ آج کی رات میری جان، ورنہ زاویار خانزادہ کی بے رحمی برداشت نہیں کر سکو گی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشوں پر اٹکتے شبنم کے قطروں کو انگوٹھے سے بے دردی سے چنتے ڈریسنگ روم سے نکل گیا تھا۔ عائش کبٹ سے ٹیک لگائے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ عائش نے کپکپاتے قدموں سے کبٹ کی طرف بڑھتے کبٹ سے لپسٹک پکڑتے اپنے لبوں پر لگائی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی ہتھیلی سے بے دردی سے لپسٹک رگڑتے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے کمرے میں آئی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں نہیں تھا۔ عائش بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھائے خود پر لپیٹتے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے زاویار خانزادہ کی گاڑی کی چابی پکڑے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ واش روم سے فریش ہوتے سفید ٹراؤزر، سفید ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے باہر آیا۔ عائش کو کمرے میں نہ پا کر زاویار خانزادہ کے دماغ کی رگیں بری طرح بھڑکی تھی، پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ اس کے نخرے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ کا خون رگوں میں آگ بھڑکا تھا، رنگت سرخ قندھار ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولتے اپنی بھاری قدموں سے کچن میں آیا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ آج حویلی سے جا رہی تھی، یقیناً ابھی بھی وہ باہر گئی تھی۔ وہ پھٹے ہوئے لباس میں باہر گئی ہے۔ زاویار خانزادہ کا خون شریانہ میں بوائل ہوتے جیسے پھٹنے کے قریب آیا تھا۔ وہ دیوار پر ٹنگی اپنی بندوق اتارتے بھاری قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ داخلی دروازہ کھلا دیکھ زاویار خانزادہ کا خون گرم ہوتے بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ کار پورچ میں آتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عائش نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے جلدی سے گاڑی بیک پڑ لی۔ رجب خان، گیٹ کا کوارڈ بند کرتے تم اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ کوئی گارڈ کوئی ملازم مجھے حویلی میں نظر نہیں آئے۔ دیوار پھلانگو یا کچھ بھی کرو، مجھے اگلے 1 منٹ میں کوئی یہاں نظر نہیں آئے، ورنہ میری پسٹل کی گولی اس کا سینہ چیر دے گی۔
زاویار خانزادہ کی زوردار گرج پر عائش شدت سے رو دی تھی۔ تمام ملازم گارڈ زاویار خانزادہ کے حکم پر بھاگتے ہوئے حویلی کی دیواروں کی طرف بڑھتے۔ اسی لمحے حویلی کی اونچی دیوار باہر کی طرف پھلانگ گئے تھے۔ رجب خان گیٹ کا بھاری کواڑ بند کرتے حویلی کے دوسرے طرف بنے اپنے کوارٹر کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش کو بیک پر جاتی گاڑی روکنا پڑا۔ پیچھے بھاری گیٹ تھا۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے چلتے اپنی گاڑی کے سامنے آتے، اس کے بونٹ پر بندوق رکھتے، جھکتے ہوئے بونٹ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈ سکرین سے اس پر اپنی سرد سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے سنہری بال کھلے تھے، شال اس نے اچھی طرح اپنے وجود پر اوڑھی ہوئی تھی۔ عائش سٹیئرنگ کو سمائل عائش سٹیئرنگ کو جکڑتے روتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے رگوں میں دوڑتے خون کی طرح ساکت کر رہی تھی۔ گاڑی سے ایک لمحے میں باہر آؤ، وہ بونٹ پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ عائش نے سر نفی میں ہلاتے اسے جواباً گلابی آنکھوں سے دیکھتے گاڑی کے فرنٹ گیئر پر ڈالتے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا۔ اس سے پہلے وہ زاویار خانزادہ کو ہٹ کرتے اس کے پرخچے اڑاتی۔ زاویار خانزادہ اپنے بندوق بونٹ سے پکڑے تیزی سے جمپ کرتے دوسری سائیڈ کو ہو گیا تھا۔ وہ اسے گاڑی سے مار سکتی ہے وہ جانتا تھا، اسی لیے وہ کچھ حد تک تیار تھا۔ اس سے پہلے گاڑی طویل کارپورچ کی دیوار سے ٹکراتی عائش بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روک چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو سامنے کھڑا دیکھ وہ گاڑی روکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے سر وہ اسے سر وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے ہٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ اسے بہت بری سزا دے گا۔ گیٹ وہ بند کروا چکا تھا، وہ کسی صورت یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ عائش نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو بیک پر لیا۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اپنی بندوق سے گاڑی کے چاروں ٹائر پر گولی چلائی تھی۔ ٹائر بلاسٹ ہوئے تھے، حویلی میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی۔ عائش چیختے ہوئے بریک پر پاؤں رکھے گاڑی روک چکی تھی۔ وہ اب ونڈو سکرین سے زاویار وہ اب ونڈو سکرین سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی بندوق زمین پر پھینکتے اس کی طرف بڑھتے گاڑی کا ہینڈل جکڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ لاک دیکھ کر زاویار خانزادہ کو اپنا دماغ تڑکتا محسوس ہوا تھا۔ دروازہ کھولو، زاویار خانزادہ کی گراہٹ پر وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ساتھ والی سیٹ کی طرف کھسک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے زمین پر پڑی اپنی بندوق اٹھائی۔ یہ دیکھتے عائش کی رنگت خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے دروازے کا لاک کھولتے گاڑی سے باہر نکلتے حویلی کے لان کی طرف بھاگنے لگی۔ زاویار خانزادہ جبڑے پیچھے اس کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسی لمحے اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے چیختی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے دانت پر دانت جمائے خود کے اشتعال پر بامشکل قابو پا رہا تھا۔ عائش، زاویار خانزادہ اسے دونوں کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے گھرایا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں میچے ہذیانی چیختی جا رہی تھی۔ اس اس کی دلخراش چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ عائش، ہوش میں آؤ، وہ اسے کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ رہا تھا۔ اس کی دلخراش چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں آؤں گی ہوش میں، مجھے چیخنے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زاویار خانزادہ تمہارے ظلم پر کیوں رکھا ہے مجھے یہاں پر جب میرا بھائی کوما میں ہے؟ وہ اس کی دھاڑ پر خاموش ہوتے اسے شرٹ سے مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں گرائی تھی۔ کیونکہ تم ونی میں آئی ہو، خون بہا میں آئی ہو اپنے بھائی کے ظلم کی سزا بھگتنے۔ وہ جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتا برفیلے لہجے میں بولا، کوما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھی موت زاویار خانزادہ، آدھی موت میرا بھائی کی اور آدھی موت میری۔ یہ ہوا پورا ایک قتل جو تم کر چکے ہو۔ اب اصولاً تم مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ طلاق دو، مجھے آزاد کرو، وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیخی تھی۔ طلاق دوں گا تمہیں، آزاد کروں گا تمہیں، وعدہ کرتا ہوں تم سے، تمہارے بھائی کی پوری جان لے کر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، بلکہ پوری حفاظت سے تمہیں لاہور تمہارے بنگلے پر چھوڑ کر آؤں گا۔ ہمارا دستور ہے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو طلاق نہیں دی جاتی، اسے اگر اس کے گھر والوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو مردہ کیا جاتا ہے، مگر میں زاویار خانزادہ اس رسم کو ختم کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا، بس شرط تمہارے بھائی کی موت ہوگی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا تھا۔ میرے بھائی کی جان لوگے؟ ابھی بھی؟ مجھے خون بہا میں لینے کے بعد میرے بھائی کی جان لوگے؟
عائش نے چیختے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں لوں گا اس کی جان، اسے ایسے ہی کلام لا کر گولیاں مارتے بے دردی سے اسی پہاڑ سے نیچے پھینکوں گا جس پہاڑ سے ارتضیٰ خان کو پھینکا گیا تھا، اور ونی میں نے نہیں لیا تھا تمہیں، تم خود آئی تھی، تمہارا باپ منتوں ترلوں پر اتر آیا تھا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ تمہارا بھائی آدھی موت نہیں مرا، وہ ہوش میں آ چکا ہے، چاہوں تو اسی بستر پر اس کی سانسیں کھینچ لوں، مگر میں اسے ویسے ہی موت دوں گا جو میرے ارتضیٰ کو دی گئی تھی۔ پاکستان میں اس کے قدم رکھنے کی دیر ہے، وہ زاویار خانزادہ کے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ اب دعا کرو ہوش میں آتے اس بغیرت کی غیرت جاگ جائے۔ باپ نے تو تمہاری خبر نہیں لی، بھائی کو ہی خیال آ جائے، پھر تمہیں آزادی اور تمہارے بھائی کی بے رحم موت زاویار خانزادہ کے ہاتھوں ہوگی۔ زاویار خانزادہ اسے دیکھتے برفیلے لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گرجا تھا۔ عائش اس کی باتیں سنتے ساکت نگاہوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی احسان ملک کو مارنا چاہتا تھا، پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ کس چیز کی سزا پا رہی تھی؟ تو تم میرے بھائی کو نہیں مار سکتے، عائش ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ زاویار خانزادہ اس کے ٹوٹے لفظ سنتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا سنتے لفظ تمہارے لبوں سے ٹوٹ گئے عائش ملک، تو پھر زاویار خانزادہ کے سینے کے اندر ایک بار جھانک کر دیکھو، جہاں تمہیں کچھ بھی جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ میرا بھائی نہیں، میرے وجود کا ٹکڑا تھا، جسے تمہارے بھائی نے میرے وجود سے کاٹ کر الگ کر کے جلا دیا۔ اپنے ہی وجود کی چنگاریاں اٹھتی دیکھی ہیں میں نے، اور مجھے کہتی ہو میں ظالم ہوں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ صرف لوگوں کے ان کے جرم کی سزا دیتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آفیسر بننا چاہتی تھی تم، آفیسر بن کر کیا تم مجرموں کو جانے دیتی؟ زاویار خانزادہ نے اسے دیکھتے سوال داغا تھا۔ عائشہ سے بھیگی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم زاویار خانزادہ کے سیل کی ایک مجرم ہو، جب تک اس سیل میں رہو گی سزا تو سہو گی۔ تمہاری سزا میں تب تک کمی نہیں ہوگی جب تک تمہارا بغیرت بھائی سرنڈر نہیں کرتا۔ یہ جیل نہیں عقوبت خانہ ہے زاویار خانزادہ، عائشہ اس کی باتوں پر پاگل ہوتی چیخی تھی۔ وٹ ایور، نو ڈفرینس، وہ استہزائیہ مسکراتے اس کی شال اچھی طرح اس کے سر پر اوڑھاتے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھاتا۔ عائشہ اس کے ساتھ ساکت سی کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسی لیے داخلی دروازے کے اندر داخل ہوا۔ زرکا خانم اور تابانہ خانم جو گولیوں کی آواز سنتے لاؤنج میں آئی تھی۔ تابانہ خانم صوفے سے اٹھتی اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ زاویار خانزادہ کیا ہوا تھا باہر؟ گولیاں کیوں چل رہا تھا؟ اور یہ تمہارا ساتھ باہر کیا کر رہا تھا؟ تابانہ خانم عائش کو سرد نگاہوں سے دیکھتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے سوال داغ گئی تھی۔ کچھ نہیں مورے، عائش کو بندوق چلانا سکھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی عورت ہے یہ، اب اسے اس کی طرح بہادر بننا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا عائش کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتنا بہادر نہ بنا دینا کہ یہ کسی دن سوتا میں تمہارے پیر ہی بندوق چلا کر اس حویلی سے بھاگ جائے۔ تبانہ خانم کے لفظوں پر زاویار کے قدم رکے تھے، جبڑے بھینچے تھے، یعنی وہ جان چکی تھی عائش یہاں سے بھاگ کر جا رہی تھی۔ اور ہم کو نہیں لگتا تم اس کو بہادر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو بھرا مجمع میں تمہیں گالیاں دیتے تمہارے بھائی پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ یہ پہلے سے ہی کافی بہادر ہے، جو آج تمہاری نظروں کے سامنے اس حویلی سے بھاگ رہا تھا۔ سوچو کل جب تم حویلی میں نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اپنا سردار ہونے کا زعم کھو دے گا تم، جب ونی میں آیا عورت تمہارے حصار سے بھاگ جائے گا۔ وہ زاویار خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھتے استہزائیہ بولی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا مورے، نہ اس کو آج کی غلطی کی معافی ملے گی، نہ آئندہ کی ہوئی کسی غلطی کی۔ زاویار خانزادہ اپنے دشمنوں کو قابو کرنا جانتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی لڑکی ہے جس کی سانسیں میری محتاج ہے۔ وہ تبانہ خانم کی باتوں پر عائش پر خون اتری نگاہیں ڈالتے سرد لہجے میں بولتے عائش کی کلائی کو بے دردی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کو لگتا ہے یہ لڑکی عام سا ہے؟ اب زاویار خانزادہ کی زندگی میں یہ آج زاویار خانزادہ کے ناک تلے بھاگ رہا تھا یہاں سے۔ اس کو تو اس ذلیل لڑکی کی حرکت پر بندوق کی گولی اس کے سینے میں اتار دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو ہم سے جھوٹ بول کر اس کی کلائی پکڑے کمرے میں چلا گیا۔ تمہارے بیٹے کو اس کی نیلی آنکھوں والے لڑکی کی قربت کا نشہ لگ گیا ہے۔ آدھی رات کو حویلی آنے والا زاویار خانزادہ سر شام حویلی آتے اسے کچن سے بلاتے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ زرکا خانم تنزیہ مسکرائی تھی۔ ونی میں آیا ہوا لڑکی کا ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے بھابھی، یہ نیا بات نہیں ہے۔ سارا دن وہ کچن میں کھڑا گزار دیتا ہے، اور اس کا رات کیسا گزرتا ہوگا
یہ ایک عورت ہونے کا ناطے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال تو اس لڑکی سے شدید نفرت ہونے کے باوجود ہمیں وہ اتنا قابل رحم لگتا ہے کہ ہم کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ تبانہ خانم سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کو لے کر کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ عائش بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ جب تک یہاں ہو اپنے لیے مشکلات مت بڑھاؤ۔ میرے عتاب کا نشانہ بنتے بنتے میری فیملی بھی بنو گی، تمہاری نازک سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ میرے عتاب کا نشانہ بنتے بنتے میری فیملی کی بھی بنو گی، تمہاری نازک سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس پر جھکے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ عورت ہو میری، آئندہ تم نے میری حویلی سے باہر قدم بھی رکھا میں تمہاری سانسیں گھونٹ دوں گا۔ زاویار خانزادہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے ہاتھ کا دباؤ ڈال گیا تھا۔ عائشہ اس کے نیچے دبی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سانس نہیں آ رہی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی رکی سانسیں محسوس کرتے اس پر استحضائیہ نگاہ ڈالتے سوال کیا۔ وہ اس کی قربت میں سانس نہ آنے کا کہتی رہتی تھی، جو قربت کے لمحات میں اس کے اندر غصہ بھڑکا جاتا تھا۔ وہ اپنا تمام وزن نہ بھی ڈالے پھر بھی اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سر اسبات میں ہلایا۔ اگر چاہتی ہو یہ سانسیں مزید نہ روکوں، آئندہ تم میری حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی عائش۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ ابھی تم ہم خانوں کو جانتی نہیں ہو۔ بات عزت اور اپنی عورت پر آ جائے، سینے میں گولیاں داغتے پل نہیں لگاتے۔ وہ اس پر مزید اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ عائش کی مزید سانسیں رکی تھی۔ اٹھو، نائٹی پہنو، مزید نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ نہ آج تک زاویار خانزادہ نے کسی کے کیے ہیں۔ اب اٹھو، جو کہا ہے وہ کرو۔ زاویار خانزادہ نرم لہجے میں کہتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ عائش رخ پلٹے اپنی سانسیں بحال کرتے رخ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے سسکنے لگی تھی۔ اٹھو، وہ اس سے یوں ہی لیٹے دیکھ کر تیش و اشتعال سے دھاڑا تھا۔ اگر میرے بھائی ساری عمر پاکستان نہ آیا تو کیا کرو گے زاویار خانزادہ؟ عائشہ اس کی دھاڑ پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے چیخنے پر اپنی مٹھیاں بیچے قہر بار نگاہیں ڈالتے اسے دیکھا۔ وہ بیٹھ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا بغیرت بھائی ہو سکتا ہے ساری عمر پاکستان نہ آئے، کیونکہ وہ تمہاری طرح غیرت مند نہیں ہے۔ غیرت عزت صرف آپ خان لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ عزت غیرت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے طلاق دے کر میرا سودا کر دینا، ہو سکتا ہے میرا بھائی یہ سن کر واپس آ جائے۔ چٹاخ! زاویار خانزادہ کا بھاری ہاتھ اٹھتے اس کی زبان سلب کر چکا تھا۔ عائش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ زاویار خانزادہ اسے بازو سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ کیا بولا ہے تم نے؟ وہ اس کا جبڑا دبوچے گرجا تھا۔ وہی کہا جو سنا، بیوی نہیں ہوں آپ کی، داشتہ ہوں، تو یہ غیرت مت دکھایا کرے مجھے لے کر، عائشہ اس کی گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ دوسرے پل وہ گال پر ہاتھ رکھے لڑکتے ہوئے بیڈ پر گرتے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ اس بار تھپڑ پہلے سے زیادہ جاندار تھا۔ اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا۔ واز کے ٹوٹنے پر عائش لرزتے ہوئے اپنی دبی دبی سسکیاں لبوں میں روک گئی تھی۔ اس کا خود کے داشتہ اور سودا کرنے والی بات پر زاویار خانزادہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ تم اسی سلوک کے مستحق ہو۔ میرا ہاتھ رکا ہوا تھا اس لیے یہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ آئندہ اس طرح کا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، صرف گال نہیں داغوں گا، بیلٹوں سے تمہارا بدن داغدار کر دوں گا۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتا، دروازہ دھاڑ سے بند کرتے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ مردانہ شال اوڑھے، سیاہ گلاسز لگائے، سیاہ لینڈ کروزر چلا رہا تھا۔ وہ اپنی گہری نگاہیں زمر خان پر گاڑے ہوئے تھا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیاہ بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی، جو اسے سر سے پاؤں تک چھپائے ہوئے تھی۔ وہ اسے آج اتنی بڑی چادر میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ چادر اوڑھتی تھی مگر اتنی بڑی بھی نہیں اوڑھتی تھی کہ وہ بالکل نظر ہی نہ آئے۔ وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی التمش خانزادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ کہاں چاہتا تھا اس پر کسی کی نظر پڑے، اس کا بس چلتا وہ ہواؤں کو بھی نہ چھونے دیتا اسے۔ وہ گلاسز لگائے ویکیوم مرر میں اس پر گہری سرمئی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مغرور آنکھیں اسے ایک پل چین نہیں لینے دیتی تھی، ساری رات ایک پل سونے نہیں دیتی تھی۔ آج وہ پورے 2 ہفتوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔
اس دن مار لے جانے کے بعد وہ کالج نہیں گئی تھی، آج جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پیاسی نگاہوں کی پیاس بجھا رہا تھا، جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ 2 ہفتوں سے وہ زمر خان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یکدم وہ بے یقین ہوتے ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے گاڑی روکنے کا؟ زمر خان اپنے سنہری کمر تک آتے بالوں میں برش کرتے ہوئے ناگواریت سے بولی۔ اسے بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ التمش خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے بیک ویو مرر میں دیکھ رہا تھا، جو ریڈ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اپنی چادر اتار کر سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ اس نے کندھے سے ایک سائڈ پر ریڈ کامدار دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ گردن میں ہیوی سیٹ پہنے وہ دلہن کے لباس میں آسمان کے چاند کے مانند چمک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری بالوں کا جوڑا بنائے مرر ہاتھ میں پکڑے اپنے لبوں پر بلیک ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے گلاسز اتارتے مڑتے ہوئے خون اتری نگاہیں زمر پر ڈالی۔ گارڈ ہوں، گارڈ ہو، میرے گارڈ بن کر رہو، کس خوشی میں ہو، یوں پیچھے مڑ کر مجھے نہار رہے ہو؟ زمر خان نے التمش خانزادہ کی نگاہ پر ناگواری سے بولتے وہ کامدار دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھتے دلہن کی طرح سیٹ کیا تھا۔ التمش خانزادہ مٹھیاں بیچے غصے سے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کبھی خود بھی اسے اس طرح نہیں سوچ سکا تھا۔ ہزاروں بار اسے خود کے سامنے دلہن کی طرح سجا محسوس کیا، مگر وہ اس لباس میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے وہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ اس طرح تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں آپ؟ التمش خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے پوچھا۔ کورٹ میرج کرنے۔ زمر خان کے جواب پر التمش خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ زمر بی بی، وہ پھولتی رگوں کے ساتھ سٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا۔ التمش خانزادہ کی دھاڑ پر زمر خان کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ گونجا تھا۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتا بیک ویو مرر سے اسے دہکتی خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غیرت تو ایسے دکھاتے ہو جیسے میرے مرد ہوتے ہو، مگر اپنی حیثیت جانتے ہو، ایک معمولی سے گارڈ ہو۔ زمر خان بیک ویو مرر سے اس کا سرخ اشتعال زدہ چہرہ دیکھتی تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ میری عورت ہوتی تو اس طرح کی بات پر آپ کی زبان ایک لمحے میں کاٹ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ التمش خان زیادہ چپتے لہجے میں بولتا سٹیئرنگ پر مکہ مار گیا تھا۔ کورٹ میرج والی بات اور اس کا حلیہ اس کے انداز آگ لگائے ہوئے تھا۔ وہ دہکتا تندور بنا ہوا تھا۔ تمہاری عورت تمہارے خوابوں میں ہی بن سکتی ہوں۔ تم جیسے گارڈ کو میرا بس چلے اپنا گارڈ بھی نہ رہنے دو تو مجھے عورت بنانے کی بات کرتے ہو۔ زمر خان نے تمسخراتی لہجے میں کہتے اپنی بے حد تیکھی چھوٹی سی خوبصورت ناک ریڈ موتیوں کے سہارے سے لٹکی نت پہنی تھی۔ التمش خان زادہ اس کی بات پر اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی دہکتی سانسوں پر قابو پائے شیشہ نیچے کر گیا تھا۔ وہ زمر خان کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اس کی روح تک میں سما گئی تھی۔ اس کی حد تک امیز باتوں پر وہ اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ مزید اس کے لیے پاگل ہونے لگتا تھا۔ یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے زمر بی بی؟ آج کالج جا رہی ہیں تو یہ لباس پھر کیوں پہن رکھا ہے؟ وہ خود پر قابو پاتے تیش و اشتعال سے گرجا تھا۔ زمر اس کی گرج پر مسکراتے اپنی پیشانی پر ٹکا سیٹ کر رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی حرکت پر خون کی گھونٹ پی رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے اسے ایک نظر دیکھتے اپنے موبائل پر زاویار خانزادہ کا نمبر ڈائل کرتے کال سپیکر پر ڈالی۔ ہاں بولو التمش، زمر کو کالج ڈراپ کر دیا؟ زاویار خانزادہ کی آواز پر زمر خان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ ہاتھ سے مرر چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ جلدی سے آگے کو ہوتے التمش خانزادہ سے فون چھینتے فون ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ التمش نے قہربار نگاہوں سے گھورا۔ وہ جھومر مانگ ٹیکا لگائے نت پوری طرح پہنے دلہن کی طرح تیار تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر التمش خانزادہ کا دل پہلو سے نکل رہا تھا۔ آج التمش خانزادہ کو اندازہ ہو رہا تھا، اگر زندگی میں کبھی ایسا مقام آیا، اس نے کبھی بھی کسی اور کے لیے یہ لباس پہنا، تو وہ اسی پل اپنی سانسیں گنوا دے گا، خود کی جان لے لے گا یا مقابل کی۔ یہ لباس کیوں پہنا ہے آپ نے زمر بی بی؟ بتائیں مجھے، ورنہ اب کی بار میں گاڑی حویلی جا کر روکوں گا، آپ کو اسی لباس میں خان کے حوالے کر دوں گا۔ التمش نے ضبط سے سوال کرتے تنبیہ انداز میں دھمکی دی تھی۔ اگر مجھے کورٹ میرج کرنی ہوتی تو کیا میں اس لباس میں جاتی؟ کورٹ میرجز کرنے کے لیے لڑکی دلہن کے لباس میں نہیں جاتی، نہ گھر سے دلہن کے لباس میں بھاگتے اپنے گارڈ کو بتا کر جاتی ہیں۔ زمر خان التمش خانزادہ کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولتے اپنی سیاہ چادر خود پر اچھی طرح اوڑھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں پھر زمر بی بی آپ؟ وہ اس کی خاموشی پر سلگتا ہوا دھاڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا ضبط آزماتی ہے۔
وہ اس کی بے پناہ عشق سے واقف ہے، اسی لیے اس کے ساتھ مزید بے رحمانہ سلوک کرتے اس کی حالت کا مزہ لیتی ہے۔ کالج جا رہی ہوں، فنکشن ہے آج کالج میں، اس میں ماڈلنگ کر رہی ہوں، اور میرے کالج میں صرف لڑکیاں ہیں، اسٹیج پر واک کرتے صرف مجھے لڑکیاں ہی دیکھیں گی، اس لیے یہ غیرت مند خانوں والا ایٹیٹیوڈ مجھے نہیں دکھاؤ۔ یہ غصہ، یہ ایٹیٹیوڈ اپنی ہونے والی کسی گوار جاہل عورت کو دکھانا۔ میں زمر آلیان خانزادہ ہوں، جس کی خوبصورتی کی طرح اس کا مزاج بھی بہت اونچا ہے۔ پہلے تو زمر خان کبھی کسی عورت کی نہیں بنے گی پہلے تو زمر خان کبھی کسی کی عورت ہی نہیں بنے گی، وہ اس دنیا کو اپنے اشاروں پر چلائے گی۔ اگر کوئی مرد میری زندگی میں آیا، وہ میرا نخرہ، میرے ایٹیٹیوڈ برداشت کرے گا۔ زمر خان اسے جوتے کی نوک پر رکھے گی۔ زمر خان سپاٹ لہجے میں کہتے اپنی چادر سے اپنا نقاب کر گئی تھی۔ نخرہ ایٹیٹیوڈ آپ پر جچتا ہے زمر بی بی، آپ کے اشاروں پر پوری دنیا چل سکتی ہے، میں جانتا ہوں، مگر عشق کرنے والے کی اوقات نہیں، اس کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اوقات والوں کے پاس اکثر دل نہیں ہوتا، اوقات والے بہت مل جاتے ہیں، مگر عاشق صدیوں میں کوئی ایک جنم لیتا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا، اور عاشق ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، تبھی تو وہ عاشق کہلاتے ہیں۔ زمر خان ہنستے ہوئے اپنی سائیڈ کی کھڑکی سے باہر پہاڑوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ التمش خان زیادہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ جلائے، اس کے گہرے کش لیتا، اس کے لفظوں کے زہر سے اپنا دل مزید جلا رہا تھا۔ اس جوڑے میں وہ اسے بے حد اذیت دے چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ مہینوں سو نہیں سکے گا۔ کالج جانے پر زمر خان گاڑی سے اترتے کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا گیٹ پر اپنی سرد سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، وہ اسے لیے بغیر یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ آریان خانزادہ کے جٹ نے سوات کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جٹ میں اس کے کندھے کی گولی نکال لی گئی تھی، اسے کافی حد تک میڈیکیشن دے دی گئی تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز پر بلو بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ زرمش ابھی تک دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ آریان خانزادہ کی شرٹ وہ ابھی تک بلاؤز کے اوپر پہنے ہوئے تھی، جس پر ریڈ کامدار دوپٹہ وہ اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ جٹ سے زرمش کے کلائی جکڑے تیزی سے اترا تھا۔ آریان خانزادہ کے گارڈز کی گاڑیاں اس کے اطراف میں آ کر رکی۔ وہ زرمش کو لیے ایک گاڑی کی طرف بڑھتا اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل گیا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرمش نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے سرسماگاہی سے پوچھا۔ نکاح کرنے، وہ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے سر تپاٹ لہجے میں بولا۔ میں لالا کے بغیر نکاح نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی۔ آریان، تمہارے لالا کی رضامندی سے اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح ہوگا ہمارا۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر نکاح نہیں کروں گی، نہ لالا ایسے ہونے دیں گے۔ زرمش دروازے میں سمائے کپ کپاتے لبوں سے بولتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ جیکے سے چھٹکارا ملنے پر وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی پناہوں میں نہیں آ سکتی تھی، اسے صرف حیدر خان کے پاس جانا تھا۔ تمہارے لالا خود تم سے میرا نکاح کروائیں گے، یہ تمہیں آدھے گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں اچھی طرح سوچ لو چابی کہاں ہے۔ نکاح کے بعد تم سے یہ بات اگلوانے کا طریقہ میرا بہت الگ ہوگا۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ مما، میرے پاس چابی نہیں ہے آریان، زرمش نے خوف سے ہچکی لی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، جے کے نے آخری لفظوں میں کہا۔ چابی پاکستان میں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے چابی تمہارے پاس ہے، وہ سر سپاٹ لہجے میں بولتا گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 47 پارٹ 2 ختم ہوتا ہے، اور اگلی ایپیسوڈ آئے گی 48 پارٹ 1۔ اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنے کا اچھا رسپانس دیا تو 48 پارٹ 1 اور پارٹ 2 اکٹھا آئے گا، نہیں تو آپ لوگوں کی مرضی۔ تو اس لیے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔